بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتھا اور یتیم بھی تھا، شوق بن گیا دین پڑھنے کا۔ محلے دار علاقے والے کہنے لگے کہاں سے کمائے گا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ گھر ہے، کہاں سے؟ حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھونپڑی لگا لی۔ وہاں وہ صبح مدرسے جاتا، شام کو جنگل میں رہتا، وہاں اللہ اللہ کرتا، سبق یاد کرتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی، جنگل میں آئی سہیلیوں کے ساتھ، باڈی گارڈ بھی ساتھ تھے پر رستہ بھول گئی۔ کھوتی کھوتی شام ہو گئی، ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی۔ شیر کے داڑنے کی آواز آتی ہے، بھیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ نوجوان اکیلا، سہیلیاں بچھڑ گئیں، گارڈ بچھڑ گئے۔ کہنے لگی میں پریشان ہوں، مجھے جگہ مل جائے گی۔ نوجوان کہتا میں نے شہزادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھر ایک ہی ہے اور آگ کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے، جنگل جانور بھی آ جاتے ہیں۔ کہتے میری چھوٹی سی کٹیا میں جھونپڑی میں وہ آئی، رو کے کہنے لگی سہارا کوئی نہیں، اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بھیڑیے کھا جائے گا۔ کہتے میں نے اسے جگہ دے دی، اکیلی عورت، چراغ جل رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور شہزادی، وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری رات۔ وہ بچی کو کہا سو جا، پر وہ کہتی ہے نیند مجھے بھی کہاں آئی۔ ایسے موقع پر نیند، ساری رات سبق یاد کرتا، تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پہ انگلی رکھتا، ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینچنے، پھر دوسری انگلی رکھتا، تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینچنے، ہاتھ سارا جل گیا۔ صبح کرنیں چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا، دوڑ جا، بس بڑا صبر کا امتحان ہو گیا، چلی جا۔ شہزادی باہر نکلی، سپاہی ڈھونڈ رہے تھے، بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا، میری بیٹی مل گئی۔ بادشاہ تنہائی میں جا کے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی، سپاہی ساتھ ہی تھے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہ پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے، تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ کہاں تھی؟ اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس۔ اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی۔ اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینا محال کر دیں گے۔ بیٹا میں مر جاؤں گا، میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہیں راز نہ اگل دے وہ نوجوان، اسے قتل کرنا پڑے گا۔ عورت نے منتیں کی، اس بیٹی نے کہا میرے محسن کو مارو گے، روئی، اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ، وہ میرا اپنا وقار ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ گرفتار کر لائے سپاہی، وقت طے ہو گیا سزا کا۔ اکیلے کار کوٹری میں رکھا گیا، جو اس کے خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ بادشاہ نے بلایا طالب علم، آیا، عورت کہنے لگی، بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا، ایک سوال بس پردے میں رہ کے پوچھنا ہے، اور پھر جو آپ کا جی چاہے میرے محسن کو مارنا تو ہے، تو مرضی آپ کی۔ سامنے کھڑا کیا، نوجوان پردے کے پیچھے، عورت کھڑی ہو گئی، بادشاہ بیچ بیٹھ گیا۔ بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار میں بھی رہی، سویا تو بھی نہیں، وہ جو تو چراغ کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی۔ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا کیا کروں، میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، کیا کروں، میں نے حضور کا دین پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے، اسے جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ پلایا جائے، کند کھلایا جائے، یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے، میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا، میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے۔ جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں تجھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہوگی۔ پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا تو بلانے نہیں گیا، خود آئی، میں دوسری انگلی لگا دیتا۔ میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹا سے چراغ کی اتنی سی شمع کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزخ کیسے برداشت ہوگی۔ کہتا میں باز آیا۔ بادشاہ نے یہ کہانی سنی، لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا، کہنے لگا او طالب علم تو میرے نبی کا سچا غلام ہے، اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی، انہیں تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ اب تجھے سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا۔ اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا ہے، کہتا لوگوں تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے، دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہے اللہ ساری عزتیں دے دے گا۔ دیکھیں نا اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے، اور جب کوئی عزت داروں جیسا کام ہی نہ کرے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے پر وقت تھوڑا رہ گیا۔ جوانوں، میں نا
جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں والا. یہ بات ڈھارس بناتی ہے, ڈھارس توانائی دیتی ہے, پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا, مداری, روح بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روح بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں, کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں, میں روح بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار. وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روح بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا, آیا ٹیسٹ دینے, 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال مڈا لیے, پگے تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی. اس نے منہ سے بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں, 2-4 بندوں کا امتحان لیا, اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے, 10 روپے دیے, کا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے. وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے, بہت بڑا لشکر تھا, جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے, پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے, یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے, سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں, بچے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے, بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے, اوپر گئے تو لائن لگی ہے, بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا, میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو, غریب آئے تو اور ہو, یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ, سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے, 50 آدمی آگے تھے, کہتے ہیں 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ, بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں نکال ڈالی. دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تم جیت کر نہ کرنا, غرور نہ کرنا. نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جاڑا روٹ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا انعام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے. پتا تو کیا لے گا, اب تو جلدی بتا, وہ کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے, مجھے تیرا تاج چاہیے. او بھائیو سننا اور یاد رکھنا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا, بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے, اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا, میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا, آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی, ہاتھ ہو گئی. دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس, بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا, اٹھا اور لے جا. میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے, آج قابو آیا تو لے جاؤ. کہنے لگا لے جا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا. کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا, اس کی آنکھیں برس پڑی, سیلاب کی طرح آنسو بہہ نکلے, تڑپا. اور لوگ کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی, جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ کی پگڑی, جھوٹ موٹ کا فقر,
मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे आला क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर, नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते? तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क के शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज़ है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए 4 जायज़, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि ये तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीवी बड़ी समझदार थी, हौसला मंजीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और यह भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामंद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये ठोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खोल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोज़ख है, माज अल्लाह भरता ही नहीं। हाल में मजीद, हाल में मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूंगा, वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन ब्रेक हल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूं, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तक़सीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है। तो रख अपने पैसे, मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूं, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं।
اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی. کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں. اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں. اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں. کہا بات کیا ہے, میرا کیوں ہے سارا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی وہ 2 سال 3 سال سے میرے ساتھ نکاح تھا اور اس نے بتایا تھا مجھے کہ میری بیوی بھی ہے, اور میں غریب تھی تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے. یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا, میرے تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا, نان و نفقہ کا خیال رکھتا تھا. لیکن اب کہ جب وہ آیا تو وہ بیمار تھا. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں, شاید بچ نہ سکوں. تو کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا, فارغ کر گیا. کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے. اور کہنے لگا میں چاہتا تھا پہلی بیوی کو بتا دوں, موقع نہیں بنا اور اس کا دل نہ ٹوٹے, بتا نہیں پایا. لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے, سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے. میری بہن اب یہ 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہے, تو ہی اس کی حقدار ہے. تو بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا, نیک تھا, مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی. ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا, خواہشات تھی, کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا, وہ واقعی ڈر گیا, اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں, بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے, ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے وعدے سچے ہیں, واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح پرواز کر. کشتگان خنجر تسلیم را, عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا, میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا. کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی. قبر کے اندر سے بولا کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بولا. کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں, رب کے وعدے سچے ہیں, اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی, 2 جنتیں دی ہیں, میں نے اپنے مالک کو راضی پایا. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوزر ہے, یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا, صحیح درویش. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے 2 ہی تو بندے جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے. مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا 5ویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی, کچھ لوگ طبع بڑے نفیس ہوتے ہیں, طبع نہیں,
اللہ کی طرف سے شروع سے ہی ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے. بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں. یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں. لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں. انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہے نا وہ مخالف ہیں سارے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا. کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا. مکے والوں نے بڑا مارا. مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی. اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا. میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں. تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب. کہتے مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں. رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے. فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے. تو بات تو کر، کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری. میں حضور کی زیارت کے لیے ہوں. حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا. انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں. حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے. حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں. شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو. کہتے اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے. میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے. مجھے کہہ لینے دینا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں. مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے. عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھانے ہے، انہیں مارنے دے نا. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں. دار دل بھی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے زور جتنا لگانا ہے لگانے دے. باہر جا کے اعلان کیا. مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں. پھر چھوڑا. تپن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے. فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو. کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا. صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا. اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو
وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا. جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلے جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے. حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں. اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا. بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو، پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنا. ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے. حضور رات کو آئے، سوئے ہوئے. فرماتے حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے. کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، یہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے. تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا. فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا. تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. بڑے زاہد آدمی. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی. جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے. اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے.
ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا. دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں, اللہ کے نبی ہیں. آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے, جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں. حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے, قوموں پہ ظلم کریں, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں, ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو. آپ جو کر سکتے ہیں, جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں. یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے, یہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے, تو فرمایا اینٹ بھی دے دو, کسی کے کام آ جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے, فرمایا پیالہ بھی رہنے دو, اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. ان کو دیکھے, یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو, مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے, میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے, اور ان کی عظمتیں, رفعتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی تھی, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا, تو نہیں میرا بھائی. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے.
قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائی, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا. تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا, رونے لگے, کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں, جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں. یار کیا بات کرتا ہے تو, میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے, غیروں کو دیں گے؟ نہ کر, کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس, تو فرمایا اچھا چل آ جا پھر سینے لگ جا, تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی, وہ درویشی, وہ فقیری, وہ سادگی, وہ نورانیت, وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال, کیا ضرورت ہے مال کی, ہر وقت مال کی مخالفت کرتے, لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح, کسی طریقے سے پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی, دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں, اندر حالات کچھ اور ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ